میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے۔ مدینہ کی سرزمین میں قحط سالی ہوئی، لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے، بارش مدت سے ہوئی نہیں ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے ام المومنین آپ نے تو حضور کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے، ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مدینہ میں حضور کے شہر میں مدت سے بارش نہیں ہوئی، مدت سے لوگ ترس رہے ہیں کہ کبھی بادل آئیں گے، بارش ہوگی، مہربانی ہو سکے، کرم ہو سکے آپ ہی کوئی ہماری رہنمائی کرے، ہمیں راستہ دکھائیں تاکہ بارش نازل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایسے کرو، سرکار کی قبر انور پہ جو چھت ہے نا، جو گنبد ہے، اس گنبد میں سے ایک کھڑکی بناؤ، جب وہ کھڑکی بن جائے گی آسمان جب بغیر واسطے کے مدت کے بعد حضور کی قبر انور کو دیکھے گا نا، پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ جیسے غلام جاتے ہیں نا، پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑی تو جذبات قابو میں نہیں رہتے، وہ کیسے کہا کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، کہا اللہ کی رحمت۔ دور سے چلتے، چاچا جی میرے ساتھ تھے، ہم عمرے پہ گئے، دور سے جب اپنے ہوٹل سے نکلتے اور دور سے سرکار کی مسجد نبوی کے مینار جب نظر آتے تو ایک لطف آتا، ایک مزہ آتا، دیوانگی میں اور نشہ چڑھتا اور دل کرتا کہ دوڑ کے جاؤں حضور کی مسجد نبوی میں جا کر گنبد خضرا کا دیدار کرو۔ تو کہا کہ وہ دیوانے دیکھتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں جب آسمان اور حضور کی قبر انور کے درمیان کھڑکی بنائی گئی اور آسمان نے حضور کی قبر انور کا دیدار کیا تو صحابہ کہتے پھر ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی، وادیاں بھر گئی، ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس سال کا نام رحمت اور برکت والا سال رکھ دیا، اس سال کا نام رحمت اور برکت والا سال رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ ہوا کیوں ہے؟ کہا جب مدت کے بعد آسمان نے حضور کی قبر انور کا دیدار کیا تو خوشی کے آنسو ایسے نکلے کہ بارش ہوئی، جل تھل مچ گئے۔ میں نے کہا صرف ہم غلام نہیں ہیں، ساری کائنات ہی حضور کی غلام ہے، ساری کائنات ہی حضور کی دیوانی۔ اور یہ میرا پیغام ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، یہ تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سارے مجھ سے اچھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہمیں سارے کام یاد رہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے تنقیداً نہیں اصلاحاً پوچھوں، کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ یہ اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جوان بیٹھے ہیں، ہمیں موبائل، فیس بک، ہمیں بچوں کو سکول پر چھوڑنا، واپس لے آنا، سامان لینا، سبزی خریدنا، ہر کام یاد ہے۔ جب ہر کام یاد ہے تو پھر نبی پر درود و سلام پڑھنا کیوں یاد نہیں؟ پورا ہفتہ گزرا ہے، میں خود سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، یار جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے قبر میں تشریف لانا ہے، میدان محشر میں جس نے کہنا ہے میری امت میری امت، میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، تنقیداً نہیں اصلاحاً پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح امتیو، کیا آج پورا ہفتہ آپ نے درود پڑھا؟ کتنی بار پڑھا؟ میرے حضور فرماتے ہیں چلو پورا ہفتہ ہمیں یاد نہیں کیا، جمعہ کے دن ہی یاد کر لو، جمعہ کے دن ہی یاد کر لو۔ فرمایا جس نے میری ذات پر 100 بار جمعہ کے دن درود پڑھا، بڑا نہیں پڑھتے تو چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، فرمایا یہ درود پاک 100 بار جس نے پڑھا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے۔